امانت کبھی چھپتی نہیں اور نیت کبھی اللہ سے چھپی نہیں رہتی۔ یہ ایک سچے ایمان کی آزمائش کی کہانی ہے۔ امانت کا امتحان، بغداد کے نوجوان کی سچائی۔ یہ واقعہ عباسی دور کے اس سنہری زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب بغداد علم، تجارت، عدل اور دیانت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ دجلہ کے کنارے آباد یہ شہر دن کو بازاروں کی گہما گہمی اور رات کو عبادت گزاروں کی صداؤں سے زندہ رہتا تھا۔ اسی شہر کے ایک پرانے مگر باعزت محلے باب الکرخ میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حارث بن سلیم۔ حارث کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس کا لباس سادہ، چہرہ پر وقار اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ زیادہ نہیں بولتا تھا، مگر جو بات کرتا سچ بولتا۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا تھا۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ دکان کھولتا، کپڑوں کو ترتیب دیتا اور پورا دن محنت کرتا۔ بازار میں شور ہوتا، لوگ سودے کرتے، مگر حارث ہمیشہ اپنے کام میں مخلص رہتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت سورج تیز تھا، بازار میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک امیر تاجر دکان پر آیا۔ اس کے ساتھ 2 خادم بھی تھے۔ وہ قیمتی کپڑے خریدنے آیا تھا۔ اس نے مختلف کپڑے دیکھے، قیمت طے کی اور جلدی میں تھیلا میز پر رکھ دیا۔ سودا مکمل ہوا اور وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حارث نے دیکھا کہ وہ تھیلا وہیں رکھا ہوا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا اور کھولا۔ اندر سونے کے سکے تھے، اتنے زیادہ کہ ایک عام آدمی کی پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماحول بدل گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے اس کے دل میں وسوسہ آیا، یہ سونا رکھ لو۔ کسی کو کیا پتا، وہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، گھر میں مشکلیں تھیں، یہ سونا اس کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک دوسری آواز آئی، اگر یہ میری امانت نہیں تو میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ وہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں کشمکش تھی۔ ایک طرف دنیا کی چمک، دوسری طرف آخرت کا خوف۔ وہ بار بار خود سے پوچھتا رہا، کیا میں چند لمحوں کی خواہش کے لیے اپنی امانت خراب کر دوں؟ آخر کار اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے تھیلا مضبوطی سے بند کیا اور بازار میں نکل پڑا۔ گرمی تیز تھی، لوگ شور میں مصروف تھے، مگر حارث کا دل بے چین تھا۔ وہ ہر چہرہ دیکھ رہا تھا، ہر دکان پر جا رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ وہ تاجر کہاں گیا۔ وقت گزرتا گیا، پسینہ بہتا رہا، مگر وہ رکا نہیں۔ آخر کار اسے وہ تاجر مل گیا۔ وہ ادھر ادھر پریشان گھوم رہا تھا، اس کے چہرے پر فکر واضح تھی۔ حارث اس کے قریب گیا اور پوچھا، کیا آپ کچھ کھو بیٹھے ہیں؟ تاجر نے جلدی سے کہا، ہاں، میرا سونے کا تھیلا گم ہو گیا ہے۔ حارث نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تھیلا آگے بڑھا دیا۔ تاجر چند لمحے خاموش رہا، پھر حیرت سے بولا، تم نے اسے رکھا کیوں نہیں؟ حارث نے سکون سے جواب دیا، جو چیز میری نہیں وہ میرے پاس کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ سن کر تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے سامنے کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ ایک سچا اور ایماندار انسان کھڑا ہے۔ تاجر نے کہا، تم نے میری دولت بچائی ہے، میں تمہیں انعام دوں گا۔ لیکن حارث نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ کام انعام کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ اللہ کے خوف سے کیا ہے۔ یہ بات سن کر تاجر بہت متاثر ہوا۔ اس نے بار بار اصرار کیا۔ آخر کار اس نے حارث کو اپنے کاروبار میں شریک بنا لیا۔ چند سالوں میں حارث کی زندگی بدل گئی۔ وہ مالدار بھی ہو گیا، لیکن
اس کی اصل دولت اس کی دیانت تھی، نہ کہ سونا یا تجارت۔ وہ اکثر لوگوں کو نصیحت کرتا، اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ امانت اور سچائی ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امانت داری وقتی نقصان لگتی ہے، لیکن وہی ہمیشہ کی کامیابی بن جاتی ہے۔ اصل کامیابی دنیا میں نہیں، آخرت میں ہے۔